أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوا اللہ کے نبی کو کہ اے نبی جی آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کر جائیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اب قریب میں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر کے لیے پہلے سے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، تو وہ پیسے ساتھ لے کر اونٹ خرید کر اونٹ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں سفر شروع کرے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی اسباب لے کر جا رہے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی غزوے میں جانا ہے، بتاؤ کیسے جو ہے جنگ کریں گے، مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے یا مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی، غزوہ بدر جسے بولتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی، اور وہ جنگ لڑنے کے واسطے اصل میں صحابہ نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، مقصد دوسرا تھا، لیکن شکل لڑائی کی ہو گئی، جنگ کی ہو گئی، جنگ کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، کافروں کی تعداد 1000۔ پہلی جنگ ہو رہی ہے اور ایسی کامیابی اللہ نے دی کہ جب تک دنیا باقی ہے تب تک وہ واقعہ ہم کو جو ہے عبرت دیتا ہے۔ تو 313 صحابہ اور ادھر 1000، لیکن وہ لوگ ہار گئے، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ کامیابی کے ساتھ مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینے کو واپس آئے۔ تو پھر دوسرے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ بتاؤ، غزوہ جنگ میں جانا ہے، جنگ کیسے کریں گے؟ مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے یا مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے؟ تو صحابہ کی 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے، ایک جماعت کہتی ہے نہیں، مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے۔ اور جو جماعت مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کے لیے بتا رہی ہے وہ اکابر صحابہ کی جماعت تھی، یعنی صحابہ میں بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت بلال، ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے، اور نوجوان صحابہ بھی تھے۔ ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا کہ بھئی ہم پہلے غزوے میں، پہلے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے اور اپنی ہمت دکھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے، لیکن نوجوان صحابہ جوش میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا باہر جا کر جنگ کرنا، لیکن صحابہ کے اندر جوش تھا، وہ جذبہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گھر کے اندر گئے۔ کیا واسطے گئے؟ جنگ کے کپڑے جو رہتی وہ پہن کر باہر آنے کے واسطے گئے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی گھر میں جاتے ہیں تو اکابر جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے سامنے زبان اتنی اونچی آپ لوگ کر رہے ہو اور زور زور سے بات کر رہے ہو، یا اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر ناراض ہو گئے اللہ کے نبی تو تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو چھوٹے صحابہ کو معلوم ہو گیا بھئی یہ ہمارے لیے بڑی خطرے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور آتے ہی چھوٹے صحابہ سب جا کر معافی مانگے، معافی مانگ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں تھا، جوش میں جذبے میں آ کر ہم نے کہا کہ مدینے کے باہر جا کر جنگ کریں گے، لیکن ہم نے اب اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اب موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب موقع
ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں مدینے سے باہر جنگ کرنے کے ارادے سے ہی زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آ چکا ہوں۔ جب نبی گھر سے باہر جس نیت سے آتا ہے اسی کام کا اس نبی کو کرنا ضروری ہے، اس لیے اب میری نیت بن چکی ہے کہ مدینے کے باہر جائیں گے۔ اب یہاں جو ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے کے باہر گئے جنگ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اس کے بعد بہت سارے جنگ ہوئے، ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ پہنے تھے۔ ایک زرہ کسے بولتے ہیں؟ جنگ کے کپڑے جو آتے ہیں لوہے کے، اس پر کون تو بھی ہے نا تلوار مارا، نیزہ مارا، تیر مارا تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں، جیسا کہ آج بلڈ پروف جو ہے جیکٹ آتا وہ پہن لیے تو کون تو بھی شوٹ کرا تو بھی کیا بھی نقصان ہوتا نہیں، تو ایسا وہ زمانے میں بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس کے بعد جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جس جنگ میں شریک ہوئے ہیں ایک زرہ پہن کر گئے تھے، لیکن غزوہ احد میں اللہ کے نبی 2 زرے پہن کر باہر آئے۔ اب یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا ایمان نہیں۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو بغیر زرہ کے بھی جنگ میں جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کے اوپر یقین ضروری ہے، لیکن کب؟ جبکہ دنیا کا جتنا کام کرنا ہے جائز کام وہ کام کر کے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔